اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ذکر مولا علی علیہ السلام جاری و ساری ہے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کہ ذکر علی عبادت ہے، ذکر علی عبادت ہے، اور اپنی مجالس کو زینت بخشو علی علیہ السلام کے ذکر سے، تو ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش میں ہیں۔ یہ ہمارے لیے، آپ سب کے لیے، میرے والدین کے لیے، سب مومنین مومنات، سب مسلمین مسلمات کے لیے توشہ آخرت اللہ تعالیٰ قرار دے، صدقہ پنجتن پاک کا۔ تو مولا علی علیہ السلام کے بچپن کا زمانہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس سے آگے بھی انشاءاللہ۔ حضرت کے بچپن کا زمانہ بھی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی گزرا، جس کا واقعہ مورخین و محدثین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام پر اللہ کی جو نعمتیں تھیں اور اس نے آپ کو جو فضیلتیں مرحمت فرمائیں، ان میں یہ بھی تھی کہ جب آپ بالکل بچے تھے، قریش میں سخت قحط پڑا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کے عیال ماشاءاللہ کثرت سے تھے۔ یہ خیال کر کے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جناب عباس سے، جو اس وقت خاندان بنی ہاشم میں سب سے زیادہ خوشحال تھے اور فارغ البال تھے، فرمایا کہ آپ کے بھائی ابو طالب کے عیال بہت ہیں، اور اس وقت لوگوں پر قحط کی جو مصیبت پڑی ہے آپ دیکھتے ہیں، یعنی اس وقت قحط کے وقت جو مصیبت پڑی ہے آپ دیکھتے ہیں، اس سبب سے میری رائے ہے کہ میں اور آپ ان کے پاس چلیں اور ان کے عیال کا بوجھ ان سے کچھ ہلکا کر دیں، اس طرح کہ ان کے بیٹوں سے ایک کو میں اپنے ذمہ لے لوں اور ایک کو آپ اپنے ذمہ لے لیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اپنے چچا حضرت عباس سے فرما رہے ہیں، اور اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے محبت تھی ان کو اتنا زیادہ کہ ان کا اتنا احساس کیا کہ ان کے عیال زیادہ ہیں، ان کے بچے ہیں، کثرت سے ہیں ماشاءاللہ، تو کچھ بوجھ ان پر کم ہو جائے۔ تو اس طرح کہ ایک بیٹا میں اپنے ذمہ لے لوں اور ایک آپ اپنے ذمہ لے لیں، اور ان دونوں کے بار سے ہم لوگ ان کو ہلکا کر دیں۔ جناب عباس نے فرمایا تمہاری رائے بہت مناسب ہے۔ غرض دونوں بزرگ گئے اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس پہنچ کر کہا کہ جب تک لوگوں میں قحط کی مصیبت رہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بوجھ کو کچھ تقسیم کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے بوجھ کو کچھ تقسیم کر لیں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا اچھا، میرے پاس عقیل کو چھوڑ دو اور جس کو چاہے تم لے جاؤ۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے سے ملا لیا، اور جناب عباس نے جناب جعفر طیار کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے ساتھ رکھا۔ تو اس وقت سے حضرت علی علیہ السلام برابر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی پیغمبری کا اعلان فرمائیں، نبوت کا اعلان فرمائیں۔ نبی تو وہ پہلے سے تھے، اعلان 40 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان 40 سال کی عمر میں اللہ کے حکم سے فرمایا۔ تو حضرت علی علیہ السلام فوراً آپ کی دعوت کو لبیک کہتے ہوئے آپ کے پہلے پیروکار بنے، اور آپ پر ایمان فوراً لائے، اور آپ ایمان کا اظہار بھی کیا اور آپ کی پوری تصدیق کی۔ اور جناب جعفر
برابر حضرت عباس کے پاس رہے یہاں تک کہ مسلمان ہوئے اور اپنا بار خود اٹھانے لگے۔ یہ تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 213 اور تاریخ کامل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 20 اور سیرت حلبیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 268 پر یہ واقعات درج ہیں۔ اب ہم اظہار اسلام پہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ دوستو، ہم آپ کے سامنے کتاب ائمہ عشر سے یہ گفتگو کر رہے ہیں اور یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اظہار اسلام مولا علی علیہ السلام کا وہ تو فوراً انہوں نے کر دیا۔ عام مسلمانوں نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ سب سے پہلے کون شخص مسلمان ہوا، مگر تحقیق کی جائے تو مولا علی علیہ السلام کو اس میں رکھنے کی گنجائش ہی نہیں نکلے، کیونکہ یہ بحث تو ان لوگوں میں ہے جو پہلے کافر تھے۔ مولا علی علیہ السلام نے تو کبھی بت پرستی کی ہی نہیں اور شروع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، ہم قدم رہے اور ہم منزل رہے اور مسافر رہے اور ساتھ رہے، تو اور کبھی بت پرستی بھی نہیں کی۔ تو جیسے ہی وہی نازل ہوئی آپ نے تصدیق کی اور فوراً آپ کے ساتھ ہوئے، اور اسی وقت پہلی دعوت ذوالعشیرہ میں بھی مولا علی علیہ السلام نے بڑھ چڑھ کر اعلان کیا۔ جب سارے خاموش رہے تو مولا علی علیہ السلام نے ہی اعلان فرمایا پہلے، اور اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تو ہی میرا خلیفہ ہوگا اور تو ہی میرا جانشین ہوگا۔ تو یہ سارے واقعات موجود ہیں۔ تو جو پہلے کافر تھے اور بعد کو حضرت پر ایمان لائے، ان کے درمیان یہ بحث ہے۔ مولا علی علیہ السلام تو اس بحث میں بھی شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ پہلے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر تھے اور ان کی پیروی میں ہی تھے۔ لیکن چلیں، حضرت علی علیہ السلام کیونکہ کبھی کافر ہی نہیں تھے اور کبھی بت کو پوجا ہی نہیں، چنانچہ اوپر مورخین کی عبارت نقل کی گئی ہے کہ جس وقت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے پیغمبر مقرر کیا، اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے اپنا ایمان ظاہر کر دیا۔ جیسے ہی وحی آئی آپ نے بھی ایمان ظاہر کر دیا، اور چونکہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 10 برس کی تھی، اس سبب سے اس کے قبل کسی دوسرے مذہب کے اختیار یا ظاہر کرنے کا آپ کو موقع ہی نہیں ملا، اور کیونکہ رسول اللہ کی پیروی میں تھے اور ان کے ساتھ تھے اور وہی آپ کی پرورش فرما رہے تھے، تو کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی کوئی آتش پرستی نہیں کی، کبھی کوئی اور مذہب اختیار نہیں کیا۔ تو اس لیے کرم اللہ وجہہ بھی لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے۔ علماء محققین نے تب صریح لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام تو کبھی کافر رہے ہی نہیں، کیونکہ آپ شروع سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں رہے، کی کفالت میں اس طرح رہے، یعنی ان کی زیر پرورش رہے، رسول اللہ کی زیر پرورش رہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جس طرح خود حضرت علیہ السلام کی اولاد رہتی کہ کل امور میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے رہے تھے، اس سبب سے اس کی ضرورت ہی نہیں ہوئی کہ آپ کو اسلام کی طرف بلایا جائے، جس کے بعد کہا جائے کہ آپ مسلمان ہوئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کافر نہیں تھے، اسی طرح مولا علی علیہ السلام بھی کبھی کافر نہیں رہے، اور جس طرح حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمان ہوئے، اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ مسلمان ہوئے، کیونکہ وہ تو شروع سے ہی اسی طریقہ اور دین پر تھے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تو حضرت علی علیہ السلام، اچھا، تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مسلمان ہوئے۔ محمد بن کعب قرظی سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے کون اسلام لایا، حضرت علی علیہ السلام یا حضرت ابو بکر؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ، حضرت علی علیہ السلام سب سے پہلے اسلام لائے۔ لوگوں کو شبہ صرف اس سبب سے ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا۔ ظاہر کیا، وہ تو ہر وقت اس
رسول اللہ کی پیروی میں تھے، اسی لیے یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ آپ اسلام کے سوا کبھی کسی دین پر تھے ہی نہیں، اس وجہ سے ظاہر کیا کرنا تھا، وہ تھے ہی اسلام پر، وہ تھے ہی اس دین پر جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع سے کار بند تھے۔ جو لوگ تو سب سے پہلے نماز بھی رسول اللہ کے ساتھ مولا علی علیہ السلام نے پڑھی۔ اسی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ فرشتے میرے اور علی علیہ السلام کے لیے 7 برس تک دعا مانگا کیے، اور وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں سوائے علی کے کسی نے نماز نہیں پڑھی۔ رسول اللہ کے ساتھ ہوتے تھے، جب رسول اللہ نماز پڑھتے تھے جیسی عبادت کرتے تھے ویسے ہی مولا علی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، ویسی ہی عبادت کرتے تھے۔ تو علامہ محقق و مؤرخ جلیل مسعودی نے لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے اسلام کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ اکثر لوگوں کا تو یہ قول ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے کبھی شرک کیا ہی نہیں، پھر وہ نیا اسلام کیوں قبول کرتے؟ وہ تو پہلے ہی اسلام پر تھے، کیونکہ وہ تو شروع سے ہی اسلام پر تھے۔ اس لیے آپ اپنے کل کاموں میں آپ علیہ السلام اپنے کل کاموں میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع اور پیروکار تھے، اور اسی حالت میں حد بلوغ تک پہنچے، اور اللہ نے آپ کو ہمیشہ سے شروع سے معصوم بنایا، سیدھی راہ پر قائم رکھا، اور آپ علیہ السلام کو اس بات کی توفیق عنایت کی کہ ہمیشہ برابر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے رہیں، کیونکہ دونوں بزرگ رسول خدا اور مولا علی علیہ السلام اس دین کے اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیے گئے تھے، نہ ان سے کوئی زبردستی کی گئی تھی کہ اللہ کی اطاعت ہی کے کام کریں، بلکہ ان حضرات کو پورا اختیار اور ہر طرح کی قدرت دی گئی تھی، جو راہ چاہیں اختیار کریں۔ تو دونوں حضرات نے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے احکام کی پابندی کو ہی پابندی کی، اور اس کی منع کی ہوئی باتوں سے ہمیشہ بچتے رہنے ہی کو اختیار کیا۔ تو بہرحال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور مولا علی علیہ السلام سید الاوصیاء ہیں اور خاتم الاوصیاء ہیں۔ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور مولا علی علیہ السلام کے بعد کوئی اور وصی نہیں آئے گا، کیونکہ وصی ہمیشہ نبی کا ہوتا ہے، اور نبی آنے کا سلسلہ ختم ہوا رسول اللہ پر، وہ خاتم النبیین ہوئے، اور ان کے وصی ہیں مولا علی علیہ السلام، اور ان پر یہ وصی ہونے کا سلسلہ بھی ختم ہوا، تو وہ خاتم الوصیین ہے۔ جزاک اللہ خیرہ، مزید اس پہ گفتگو جاری و ساری رہے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔